میں سہاگ رات سے پہلے سہاگ رات منانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی سہاگ رات کو پھر اچھے سے انجوائے کروں۔ تمہیں پہلے اندازہ ہو جائے میں کتنا جنونی ہوں۔ شاذم حویلی جانے کے بجائے رمشا کو اپنے فلیٹ پر لے آیا اور لاتے ہی اسے سیدھا بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ پہلے ہی شاذم کے بہت ظلم برداشت کر چکی تھی۔ شاذم، بابا جان نے مجھے مار دینا ہے، انہیں معلوم ہوا تو۔ ایسا مت کریں، رونا بند کرو، انجوائے کرو۔ وہ روتی چیختی رہی۔ شاذم اس کی سانسوں سے اپنی پیاس۔ شاذم، یہ ہم حویلی جانے کے بجائے اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو حویلی جانا ہے نا؟ رمشا نے معصومیت سے پوچھا۔ شاذم خباثت سے مسکراتا ہوا بولا، میری جان کیا ہے نا کہ مجھے تمہیں کچھ سکھانا ہے، اس وجہ سے تمہیں کچھ لمحوں کے لیے فلیٹ لے کر جا رہا ہوں۔ رمشا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی، لیکن اس دفعہ شاذم کے ساتھ اکیلے فلیٹ میں جانے سے وہ کترا رہی تھی۔ شاذم، دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہے، رات ہو رہی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، بابا جان پریشان ہوں گے۔ ویسے بھی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میری جان اندر تو چلو، تمہیں بس کچھ سکھانا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ شاذم کے سخت ہاتھوں میں اس کے نرم و ملائم ہاتھ اس وقت پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے لا کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ دیکھو میری جان، تم تو ایک بہت ہی زیادہ معصوم ہو، اوپر سے تمہاری مما بھی نہیں ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ دیکھو بھائی، سیدھی بات ہے، میں اپنی سہاگ رات کو بہت اچھے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری سہاگ رات میں تم کسی قسم کا رونا دھونا ڈال کر، شور مچا کر میری سہاگ رات کو برباد کرو۔ بھائی، اس سے پہلے ہی یہ تمہارا خوف ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ سہاگ رات سے پہلے ہی سہاگ رات منانا چاہتا ہوں۔ بار بار اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر رمشا کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ یہ کیا فضول بکواس کر رہے ہیں شاذم؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ مجھے یہاں پہ لے کے کیوں آئے ہیں؟ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بمشکل اپنے ضبط پر کرتے ہوئے بولی۔ میری جان، اتنا غصہ مت کرو۔ یہ کہہ کر شاذم اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ رمشا اس کی دھڑکنیں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ رمشا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی باہوں میں آ گئی۔ شاذم نے اسے نہ پکڑا ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم اتنا گھبرانے لگ گئی ہو۔ گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں بہت ہی آرام سے اور محبت سے تمہیں ہر چیز پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آخر کو ہوتا کیا ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں، گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ مزید اس کی کمر کو جکڑتا ہوا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اپنے لبوں کو مزید اس کے قریب کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاذم تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ شاذم لوگوں کی باتوں سے ڈر کر رمشا کو چھوڑ دے گا؟ یہ مت بھولو کہ شاذم نے تم سے جنونی عشق کیا ہے، اتنا عشق کیا ہے کہ وہ تمہاری قربت کے لیے مچلتا ہے۔ میں پاگل ہونے لگتا ہوں میں جب تم سے دور ہوتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے ہر وقت تم میرے پاس رہو۔ اس کے اتنے قریب بول رہا تھا کہ اس کے لب اس کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے کو پیچھے نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھے دوسرا اس کے بالوں میں پھنسائے
اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے کھڑا ہوا تھا۔ شاذم پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بمشکل ہی اس کے حلق سے آواز نکلی جو اگر شاذم تھوڑا سا بھی دور ہوتا تو نہ سن پاتا۔ وہی تو میں تمہارے ڈر اور خوف کو نکالنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پہلی رات تمہارا یہ ڈر اور خوف مجھے دیکھنے کو ملے۔ یہ کہہ کر مزید اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اپنے قریب کرتا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے وہ سسکتی ہوئی کہنے لگی، شاذم مجھے آپ کی مونچھیں چبھ رہی ہیں۔ وہ اپنی داڑھی کو مزید اس کی گردن پہ رگڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ تم رومانس پہ بھی اتنا زیادہ گھبرانے لگ جاتی ہو؟ آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی سانسوں کی تپش اس معصوم سی لڑکی کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ نہیں شاذم پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہے بھائی؟ یہ کہہ کر اس سے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اسے شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا دیکھ کر وہ معصوم سی لڑکی مزید کپکپانے لگی۔ اس وقت اس نے شدت سے دعا کی تھی، کاش کچھ ایسا ہو جائے وہ شخص اسے چھوڑتے۔ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، اس کے اور اپنے درمیان سے سارے پردے گرا دیے۔ پلیز! اس کی آنکھ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اسے کپکپانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ وہ رونے لگی، اس کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس پر اتنی زیادہ شدتیں لٹا رہا تھا، وہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ مزید اس کا رونا برداشت نہیں کر پایا، فوراً ہی اسے دور ہوا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگ جائے گا۔ وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سامنے کھڑے ستم گر کی طرف دیکھنے لگی۔ اب بہت بڑے ہو، مجھے واپس جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑائیں۔ حویلی جانا ہے مجھے بابا جان کے پاس جانا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کی گال، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی، آپ بہت ظالم ہو۔ وہ بمشکل بول رہی تھی، آواز حلق میں کہیں اٹک چکی تھی۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، خوف کی وجہ سے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ ریلیکس میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، شاذم اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پتھرا گئیں۔ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ساکت ہو گئی۔ پلیز کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں تو کھولو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، ویٹ، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر گیا، کچن سے گلاس اٹھائے اس کے لیے پانی ڈال کر لے آیا۔ ابھی بھی اس کا سانس حلق میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ اسے پانی پلانے لگا، پانی پیو، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، پلیز پانی پیو۔ دیکھو رمشا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں دوبارہ کچھ نہیں کروں گا، پلیز میں شادی کی رات بھی کچھ نہیں کروں گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ بالکل پینک ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ایسے کپکپا رہے تھے جیسے وہ ابھی مر جائے گی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، پلیز رمشا، کچھ نہیں کر رہا، میں دوبارہ سے بھی کچھ نہیں کروں گا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس پر اتنا ظلم کر دیا تھا۔ پلیز میری جان، میری زندگی، پلیز کچھ بھی نہیں کر رہا،
وہ محبت سے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ پانی پینے کے بعد کہنے لگی، مجھے واپس چھوڑ کے آئیں، مجھے آپ کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، اسے رمشا کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بابا جان نے مجھے مار دینا ہے، انہیں معلوم ہوگا۔ آپ بہت بڑے ہو، بابا نے بولا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کے ڈرانے دھمکانے پہ میں نے بابا کے سامنے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شادی سے پہلے ہی ایسے کون کرتا ہے؟ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی اسے بول رہی تھی اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رمشا کو تو شادی کی شاپنگ مہنگی پڑ گئی تھی۔ حویلی آتے ہی اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ سارے شاپنگ بیگز لیے گھر میں داخل ہوا۔ کشور بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں آ گئے ہو؟ اس نے سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ وہ کہنے لگی، شاذم تم نے کچھ کہا ہے کیا بچی کو؟ دیکھو تو صحیح اس کی آنکھیں کتنی لال ہو رہی ہیں۔ ڈانٹا ہوگا تم نے، تمہارا بھی کوئی اچھا کام نہیں۔ وہ صوفے پر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے ڈانٹا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ کچھ پسند تھا جو لینا تھا، اس نے لے کے نہیں دیا۔ چلو شاباش، مجھے بتاؤ، تائی جان محبت بھرے انداز میں اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی تائی جان کو کچھ نہیں بتا سکی۔ اوہو مما، اب شادی سے 2 دن پہلے ظاہر ہے لڑکیاں اداس اور پریشان تو ہوتی ہیں، بس اس وجہ سے اداس ہے، آپ مت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تو کشور بیگم نے غصے میں اسے گھور کر دیکھا۔ شاید مجھے پتہ ہے تم کبھی باز نہیں آتے، تم نے ضرور ایسے کچھ کہا ہوگا۔ دیکھو میری جان، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں آپ کے انکل سے بات کروں گی، اس کو میں بالکل سیدھا کروا دوں گی، تم بالکل بھی ٹینشن مت لو۔ وہ محبت سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہوئی کہنے لگی، ملازمہ سارے شاپنگ بیگز کمرے میں پہنچا دے گی۔ شاباش، تم جا کر آرام کرو، کھانا کھانا ہے تو مجھے بتا دو، اگر باہر سے کھا کے آئی ہو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اب اس کے قدموں میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ بیڈ تک چلی جاتی۔ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے بیٹھ گئی۔ بار بار شاذم کا یہ رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ اپنے وجود سے بھی اسے گھن محسوس ہونے لگی۔ کیوں شاذم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ 2 دن آپ صبر نہیں کر سکتے تھے؟ میرے وجود کو آپ نے روند کے رکھ دیا، آپ نے مجھے میری نظروں میں ہی گرا دیا۔ پہلے ہی آپ نے مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دی، کیا کچھ میرے ساتھ کر چکے ہیں، میں اپنے باپ کو نہیں بتا پائی۔ ایسے شاذم میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ بیڈ پہ جا کے تکیے کو سینے سے لگائے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ کاش کہ مما آپ میرے پاس ہوتی، ساری باتیں آپ کو بتاتی۔ میرے پاس ایسا کوئی بھی نہیں جسے میں کچھ بتا سکوں۔ بھائی جان بہت اچھے ہیں، تائی جان بھی اچھی ہیں، لیکن بھلا کیسے میں ان کے بیٹے کی حقیقت بتاؤں؟ وہ مجھے کتنی اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے اپنے ہاتھوں پر جانا پہچانا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو شاذم اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وعدے کیے جا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دیکھو، میں تم سے سوری کرنے آیا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں،
کہ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری حرکت پر اور تمہارے رویے پر بہت غصہ آیا، کیونکہ تم سب سے اتنا ڈرتی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ہر چیز کے لیے تمہیں اتنی مشکل سے مناتا ہوں۔ مجھے بس ڈر تھا کہ شادی کی رات بھی کوئی تم ڈرامہ نہ کھڑا کر دو۔ بس تمہیں ڈرانے لگا تھا تاکہ تمہارا ڈر ختم ہو جائے، لیکن میں حد سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پلیز اس بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ ویسے بھی ہماری شادی میں 2 دن باقی ہیں، تو 2 دن تک تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ خبردار، جو دوبارہ مجھے چھوڑنے کی کوشش کی۔ اب آپ ترسیں گے، تڑپیں گے میری غربت کو۔ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اپنے وجود تک آپ کو رسائی حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے آپ اتنے برے ہیں اور گھٹیا انسان ہیں، خود غرض انسان ہیں، جنہیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، صرف آپ کو اپنے جذبات کا خیال ہے۔ اسے محبت نہیں، ہوس کہتے ہیں، جو آپ صرف میرے وجود سے پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو صرف میرے وجود کی طلب ہے، میرے جسم تک آپ کو رسائی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے جسم کو استعمال کریں، میرے جسم کو یوز کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آپ میرے جسم تک اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، محبت اور ہوس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کے اندر صرف ہوس پائی جاتی ہے۔ محبت میں سامنے والے کا خیال کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے زبردستی مجھے اتنا مجبور کیا، بے بس کیا، کہ اپنے باپ کے سامنے جا کے میں بولی کہ مجھے شاذم کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اگر آپ کو محبت ہوتی تو آپ میرا خیال کرتے۔ آپ کو اندازہ ہوتا جس چیز میں میری خوشی ہے آپ وہ کرتے ہیں، نہ کہ زبردستی اپنی ہوس پوری کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ خدا را اسے محبت کا نام مت دیں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ چلاتے ہوئے اسے شرمندہ کر چکی تھی، اور شاذم آج پہلی دفعہ یوں خاموشی سے بغیر اپنی کوئی صفائی پیش کیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کپڑوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے گھٹنوں پہ سر رکھے رات بھر آنسو بہاتی رہی۔ صبح جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہاں پر صرف کشور بیگم اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی جان کیا ہوا ہے؟ تایا جان اور بابا جان کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے سلیمان اور ذیشان صاحب کے بارے میں پوچھا۔ سلیمان جو کہ اس کے بابا تھے اور ذیشان اس کے تایا جان تھے۔ گھر میں چہل پہل تھی، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، حویلی میں سجاوٹ کی گئی تھی، گیندے کے پھولوں سے مزید سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ لیکن فیملی والے جتنا بھی بیزی ہوتے، جو کچھ بھی ہوتا، سب مل کے ناشتہ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت سلیمان صاحب، ذیشان صاحب کی غیر موجودگی اسے کھٹکنے لگی۔ بیٹا پتہ نہیں شاذم کدھر گیا ہے، رات سے نہ کال پک کر رہا ہے، نہ گھر آ رہا ہے، پتہ نہیں اچانک سے کدھر چلا گیا۔ وہ گھر پر موجود ہی تھے رات کو، لیکن اب کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ خود بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ایسے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، نہ ہی اس کا موبائل کبھی اتنی دیر تک آف ہوا تھا، اور نہ ہی اتنا گھر سے دور رہتا تھا۔ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی جب موبائل بجنے لگا۔ کشور بیگم نے فوراً سے کال پک کی، لیکن دوسری طرف سے نہ جانے ایسا کیا کہا گیا کہ کشور بیگم کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر رمشا پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تائی جان؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کون تھے موبائل پہ؟ اس نے کال پک کی اور کہنے لگی، ہیلو، ہاں جی بابا جان، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، شاذم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔
یہ سن کر نہ جانے کیوں رمشا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ تائی جان کیا ہوا ہے؟ وہ تائی جان کو حوصلہ دیتی ہوئی اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ کل رات والا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ شاذم کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ تائی جان کی حالت دیکھ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ اس وقت گویا ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر کوئی اچھا رسپانس نہیں کر رہے تھے، نہ ہی کچھ ایسا بتا رہے تھے جس سے انہیں حوصلہ ہو جاتا۔ وہ بالکل خاموشی سے کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن شاذم کو ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی۔ تائی جان نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی اور شاذم نے بھی بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہونے لگا، اسے ہوش آ گئی تھی، لیکن ابھی اس قابل نہیں تھا کہ چل پھر سکتا۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ رمشا نے ایک دفعہ بھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ ہسپتال سے گھر آنے تک رمشا اسے دور ہی رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے رمشا کو بلایا نہیں تھا۔ رات کو رمشا اس کے پاس گئی۔ اسے بہت زیادہ طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ دن رات وہ کمرے سے باہر نکلی، شاذم کے کمرے کی طرف گئی۔ شاذم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ آج ستمگر کو ہماری یاد آ گئی۔ اپنے انجان ہر کسی نے آ کے حال دل پوچھا، مگر جس کی خاطر ہم جان دینے پہ تلے ہوئے تھے اسی نے آ کے حال تک نہ پوچھا۔ وہ شاعرانہ انداز میں بولا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ شاذم آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ تائی جان کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ تائی جان نے اتنے دن میں رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تم تو یہی چاہتی تھی، حالانکہ میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں۔ ایک بات یاد رکھو رمشا، تم سے دور جانے کا صرف میرے پاس ایک ہی ذریعہ ہے۔ مجھے تم سے موت ہی دور کر سکتی ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری محبت ہوس ہے تو ٹھیک ہے، میں ختم کر دیتا ہوں اس تعلق کو، اس رشتے کو۔ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہے سب کچھ اپنی فیملی والوں کو بتا دیتے ہیں، ہم نے کیا 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 نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ انہیں بتا کر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ ہاں، میں سب سے معافی مانگ لوں گا کہ میں نے غلط کیا۔ میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے فورس کیا تھا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اندر کا خوف اسے نہیں بتا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کتنی دیر تک اس کے کندھے سے لگے روتی رہی۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا اور شاذم کو حیرت ہو رہی تھی۔ کبھی وہ خود سے اس کے پاس نہیں آئی تھی، کبھی اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ شاذم کے سائے سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے سینے سے یوں لگی ہوئی تھی۔ شاذم کو تھوڑی حیرت میں یہ سب کچھ مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاذم پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر اچانک ہی اسے وامٹنگ محسوس ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں گئی تو پیچھے ہی تائی جان بھی چلی گئی۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر تائی جان کو بہت کچھ سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ بھائی جان نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، اوہ،
شی از پریگننٹ۔ یہ سن کر سلمان صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی لاڈلی بیٹی کا قتل ہی کر دیتے۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی، سلمان صاحب غصے میں کمرے کی طرف گئے، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان میری بات سنیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ لیکن انہوں نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ میں نے تمہیں کتنی محبت دی تھی، کتنا تمہیں مان بخشا تھا، لیکن بدلے میں تم نے کیا کیا؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ کس کی اولاد تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، کسی نے تائی جان نے آ کر روک دیا۔ بھائی جان بس کر دیں، وہ بچی ہے، معصوم ہے۔ یہ معصوم بچی ہے؟ اتنا بڑا اس نے قدم اٹھا لیا اور تم کہہ رہی ہو کہ معصوم بچی ہے؟ دیکھیں پلیز بھائی جان، آپ باہر جائیں، میں اکیلے میں اس سے کچھ بات کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو اس کی معصومیت کی گواہی دے رہے تھے۔ کشور بیگم نے انہیں کمرے سے باہر بھیج دیا، لیکن اس وقت اپنے بابا سے اس نے پہلی دفعہ مار کھائی تھی۔ پہلی دفعہ اتنی زور سے انہوں نے تھپڑ لگایا تھا، اس کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آئے تھے۔ وہ اپنے بابا سے ڈرتی تھی، لیکن آج وہ بے بس ہو گئی۔ کہنے لگی، تائی جان میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ کہنے لگی، تمہاری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی، نہیں تائی جان ایسا کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہے میں شاذم کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بابا جان کے ساتھ بابا جان نے آپ لوگوں کے ساتھ میری اور شاذم کے رشتے کی بات کی تھی تو بابا جان نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ بابا جان کو پہلے میں نے بولا تھا کہ میں شاذم کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر شاذم نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے وہاں پر مجھے ڈرایا دھمکایا، جس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ پھر مجھے مجبور کیا کہ سب گھر والوں کو بتاؤں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بابا جان کو بھی یہی بولو تاکہ بابا جان میرا رشتہ ان کے ساتھ کرتے۔ تو اس وجہ سے بہت مجبور ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ لیکن اب جب ہم شاپنگ کرنے گئے تب مجھے اپنے فلیٹ پر لے گئے، وہاں پر انہوں نے میرے ساتھ، اس سے آگے وہ مزید کچھ نہیں بول پائی۔ روتی سسکتی تائی جان کے سینے سے لگ گئی اور انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ بات سلمان صاحب کو بتا دیتی تو ضرور انہیں غصہ آ جانا تھا۔ انہوں نے شاذم کو کبھی معاف نہیں کرنا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ شاذم کے کمرے میں گئی۔ اب وہ ہلکا ہلکا چلنے لگا تھا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ڈاکٹر نے ابھی بھی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو الماری میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کشور بیگم اس کے پاس آئی، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کشور بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے مما جان؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ ذرا شرم نہیں آئی اس معصوم بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ اب جا کر اپنے چاچو جان کو ساری حقیقت بتاؤ، تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے مما؟ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ جو کچھ اس نے اس معصوم سی بیوی کے ساتھ کیا ہے نا، اس کا نتیجہ نکل آیا ہے۔ جاؤ جا کر اپنے تائی جان کو بتاؤ کہ اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، سارے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر شاذم کو یوں لگا
جیسے ساتوں آسمان اس کے اوپر آ گئے ہوں۔ مما، وہ آگے سے کچھ کہہ بھی نہیں پایا۔ خبردار جو تم نے مجھے اپنی ماں کہا، ماں کہنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اور شاذم بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے تو سوچا نہیں تھا اتنا کچھ ہو جائے گا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ 2 دن بعد ان کی شادی ہو جائے گی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے تعلق قائم کر بھی لے گا تو کون سا کسی کو معلوم ہوگا۔ لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ سلیمان صاحب کو یقین تھا کہ ان کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بیڈ پر ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ رمشا میرا بچہ، میری طرف دیکھو، مجھے معلوم ہے میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ شاباش، مجھے بتاؤ کس نے ایسا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ خود سے تو ایسے نہیں کر سکتی، وہ اسے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے یقین کا احساس دلا رہے تھے یا خود کو تسلی دے رہے تھے، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی بابا جان، میری کوئی غلطی نہیں، آپ کو یقین ہے نا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر روتے ہوئے اپنے بابا جان کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں بیٹا، مجھے یقین ہے میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے۔ رمشا نہ جانے کتنی دیر تک اپنے بابا کے سینے سے لگی روتی رہی۔ ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن ابھی بھی رمشا کو خوف سا محسوس ہونے لگ جاتا تھا، کیونکہ شاذم کی رمشا کی وجہ سے بہت زیادہ انسلٹ ہو چکی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی ہوئی شاذم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی، کاش کہ شاذم اس کے ساتھ ویسا بیہیو نہ کرے جیسا اس دن کر رہا تھا۔ بار بار شاذم کو وہ باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تمہیں سہاگ رات کی پریکٹس کروا دیتا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے سہاگ رات میں ہوتا کیا ہے۔ اس رات تم کسی قسم کی ضد نہ کرو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، شاذم چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے کمرے میں داخل ہوا، بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ رمشا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، یہ سب کچھ بیڈ سے صاف کرو، کس کے لیے اتنا سج سنور کر بیٹھی ہوئی ہو؟ ویسے بھی میں تو تمہیں پسند نہیں، تم تو مجھے منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم نے میرے ساتھ شادی کی ہے تو صرف اس بچے کی وجہ سے، ورنہ بھلا تم مجھ جیسے انسان کو اپنی زندگی میں کیوں شامل کرتی؟ میں تمہاری نظروں میں محض ہوس کا پجاری ہوں۔ وہ غصے میں بولا تو اس کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ نہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ یہی سب کچھ تو ہونا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ سہم گئی۔ نہیں شاذم، میں نے پہلے ایسے بولا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ رمشا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ دیکھو، میرے ساتھ فضول ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، رمشا بہت شدت سے رونے لگی، ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو سچ میں رونے لگ گئی ہو، پاگل ہو کیا؟ میں مذاق کر رہا ہوں، رمشا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ رمشا نے غصے میں اس کے سینے پہ مکہ رسید کیا۔ آپ بہت برے ہیں، میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں،
آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تو وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اوہو میری جان، تم نے بات کو زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ شاباش، اب بالکل رونا بند کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ دیکھو تمہیں معلوم ہے اس رات کا میں نے کتنی بےتابی سے انتظار کیا۔ مانا کہ پہلے بھی کچھ گستاخیاں ہو گئیں اور ان گستاخیوں کا خوبصورت سا نتیجہ بھی نکلا ہے۔ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ رمشا نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ خبردار مجھے چھونے کی کوشش کی، بہت برے ہو آپ، روتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتا ہوا کہنے لگا، ان انمول موتیوں کو یوں بے مول نہیں کرتے اور ایسے انہیں بہاتے نہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی جسارتیں بڑھنے لگی۔ شاذم پلیز، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاذم نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کیا اور مزید اس کے اوپر جھک گیا۔ سب سے پہلے اس کے کانوں میں سے اس کے جھمکے اتارے اور وہاں پر اپنے لب رکھے۔ شاذم کا لمس محسوس کرتے ہی رمشا کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ وہ اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ شاذم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی، وہ نرمی سے بولی۔ میری جان، محبت ہونا تو فطری عمل ہوتا ہے، اور شوہر کے ساتھ کون سی عورت ہے جسے محبت نہیں ہوتی؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو چوڑے سے آزاد کرنے لگا، ایک ایک پن اتارتا ہوا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ رات بھر وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر ٹکائے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سو رہی تھی۔ اٹھ جائیں نا میری جان، تمہیں اپنے اتنا قریب دیکھ کر دل پھر سے مچلنے لگا ہے۔ نادانیاں کرنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا بولا۔ رمشا کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ پلیز مجھے سونے دینا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، رات بھر بھی آپ نے مجھے نہیں سونے دیا، وہ اونگتی ہوئی بولی۔ میری جان، سو لینا، ساری زندگی سونا ہی تو ہے، اب اپنے شوہر کو بھی خوش کرو نا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، ساری زندگی جو مرضی کرتے رہنا، اب آپ کی ہی ہوں، ہمیشہ آپ کی رہوں گی، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی چمکتی ہوئی سرخ و سفید رنگت پر دیوانہ وار بوسے لیتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ رات بھر چاند ان کی محبت پہ شرماتا رہا، اب اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا ایک دفعہ پھر محبت بھری سرگوشیاں کرنے میں مگن ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی میں محض خوشیاں ہی منتظر تھیں۔ کبھی کبھی کچھ غلطیاں ناقابل معافی ہوتی ہیں، لیکن ان کو معاف کر دینے کے بعد زندگی میں بہت اذیتیں اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے رمشا نے شاذم کو معاف کر دیا، اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کب اپنے شوہر سے اتنی شدت سے محبت کرنے لگی کہ اس کے بغیر رہنا ناممکن سا لگنے لگا۔